بسم الله الرحمن الرحيم فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون۔ اس سے پہلے ہفتوں کو یہ بات آئی تھی کہ بنی اسرائیل میں قتل ہو گیا، لوگ اس کو چھپانے کی کوشش کر رہے تھے، تو یہ حکم دیا گیا کہ گائے ذبح کرو اور اس کے گوشت کے حصے کو لے کر کے جو مقتول ہے، مردہ آدمی ہے، اس کے جسم سے سٹاؤ، تو وہ خود وہ بولے گا کہ ہمارا قاتل کون ہے، کس نے ہم کو قتل کیا ہے۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، پوری تفصیل آئی کہ ان لوگوں نے سوال جواب کیا، پھر اس کے بعد میں جب طے ہو گیا کہ اس گائے کو ذبح کرنا ہے، گائے ذبح کیا گیا اور اس کے بعد میں اس کے گوشت کے حصے کو اس سے سٹایا گیا، تو وہ مردہ جو ہے بولا۔ آگے قرآن کے اندر یہ بات کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اتنا بڑا واقعہ پیش آیا، اس میں ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بہت بڑا اظہار ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے کہ مردے کو بھی زندہ کر دیں۔ وہ تو ایک تدبیر نہ ہے صرف کہ گوشت کو سٹانا ہے، ایسے کبھی کسی جانور کے گوشت کو کسی مردے سے سٹایا جائے تو زندہ نہیں ہوتا، اللہ کا حکم ہوا تو زندہ ہو گیا۔ تو اس میں جو ہے اللہ کی قدرت کی بھی بات ہے، اور اس میں آخرت میں دوبارہ اٹھائے جانے کی طرف بھی اشارہ ہے کہ کوئی آدمی یہ نہ سوچے کہ مر جانے کے بعد میں تو ختم ہو گئے تو معاملہ ختم ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ اٹھائیں گے، اٹھا کر کے دکھا دیا گیا۔ تیسرے یہ کہ انسان اگر کسی چیز کو چھپانا چاہے اور اللہ نہ چھپانا چاہے تو اس چیز ظاہر ہو کر کے رہے گی۔ انسان لاکھ چاہے کہ ہم کسی برائی کو چھپا لے، کسی جرم کو چھپا لے، کسی گناہ کو چھپا لے، اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کرنا چاہیں گے نا تو اس مردے سے جس کو قتل کیا اس کو زندہ کر کے، وہ اگر پوری قوم متفق ہو جائے کہ اس گناہ کو چھپا لینا ہے، ظاہر نہیں ہونے دینا، اللہ تعالیٰ چاہیں گے کہ نہیں اس کو ظاہر ہونا ہے، تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ مردے کو زندہ کر کے ظاہر کروا دیں۔ تو ان سب باتوں کی وجہ سے اس کا تقاضا یہ ہونا چاہیے تھا کہ ان لوگوں کا، ان کے دل پر اثر پڑتا اللہ کی قدرت کو دیکھ کر کے، اور آخرت میں جو اٹھائے جانے کی بات ہے اس پر ان کا ایمان مضبوط ہوتا، اور اسی طرح یہ بات ان کے ذہن میں بیٹھتی کہ مرضی ہماری نہیں چلے گی، رب کی چلے گی۔ یہ ہونا چاہیے تھا، دل پر ان کے اثر پڑنا چاہیے تھا۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ اس واقعے کے بعد بھی بنی اسرائیل پر، یہودیوں پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ ان کے دل ایسے ہے جیسے پتھر۔ اب پھر اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے دیا ہے جس پر اثر ہوتا ہے، جیسے بہت سارے پتھر کے پہاڑ جس سے پانی بہتا ہے نا، کچھ پتھر ہے جو اللہ کے خوف سے لڑک جاتا ہے، نیچے آ جاتا ہے، لیکن یہ بنی اسرائیل کے لوگ اتنے سخت ہیں، یعنی پتھر سے بھی زیادہ ان کا دل سخت ہے، کسی طرح کا واقعہ پیش آ جائے۔ ثم قسط قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة۔ حجارہ کے معنی، حجارتن کے معنی عربی میں پتھر کہتے ہیں۔ پھر تمہارے دل سخت ہو گئے اس واقعے کے بعد بھی۔ یہ جو واقعہ پیش آیا تو اس میں دل میں نرمی پیدا ہونی چاہیے تھی، اللہ کی قدرت آنی چاہیے تھی، اللہ کی وحدانیت پر یقین اور بڑھنا چاہیے تھا، لیکن یہ نہ ہو کر کے اور زیادہ دل ان کا سخت ہو گیا۔ کچھ دن تو ٹھیک رہے، پھر اس کے بعد وہی اپنی روش پر۔ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، تو ان کا دل پتھر کی طرح ہے، کہا او اشد قسوہ، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، بعض پتھر تو ایسے ہوتے ہیں جن سے نہریں جاری ہوتی ہے۔ بہت سارا دریا جو ہوتا ہے وہ پہاڑ سے اس کا لنک رہتا ہے، پہاڑ پتھر کا ہے، اور اس سے بہہ کر کے اس پر جو برف بنتا ہے وہ پگھل کر کے پھر دریا اور نہر کی شکل اختیار کرتا ہے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور بہت سے پتھر ایسے ہوتے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں، اس سے پانی نکلتا ہے۔ اور یہ بات تو خود بنی اسرائیل نے دیکھا تھا، پہلے آیا نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پتھر پر مارا اور پتھر سے چشمہ ابل گیا۔ 12 چشمے جو پھوٹے تھے وہ پتھر سے پھوٹے تھے،
تو قرآن کہتا ہے کہ پتھر میں کچھ پتھر تو ایسا ہوتا ہے کہ اتنا اسے پانی بہتا ہے کہ نہر جاری ہو جاتا ہے۔ راجگیر میں بھی وہی ہے، راجگیر میں جو پانی مخدوم کنڈ میں ہے اور 1 2 3 جو کنڈ ہے تو پتھر ہی سے پانی آتا ہے، اور پتھر کے چٹان سے ان لوگوں نے پانی ابلتے ہوئے دیکھا۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور بعض پتھر وہ ہے جو اللہ کے ڈر سے اوپر سے نیچے لڑک جاتے ہیں، کوئی اس کو دھکا دینے والا نہیں ہے لیکن لڑک گیا۔ تو یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ پتھر جو سب سے زیادہ سختی میں مشہور ہے، جس کی مثال دی جاتی ہے، تو اس کی تو یہ کیفیت ہے کہ اس کے اندر نفع کی چیز ہے، جیسے پانی بہا اس سے نفع ہوا، چشمہ نکلا اس سے نفع ہوا، اللہ کے ڈر سے وہ لڑک گیا۔ لیکن انسان یعنی بنی اسرائیل ایسے لوگ ہیں کہ ان کا دل کسی بھی واقعے سے پسیجتا نہیں ہے، ان کے اوپر کسی واقعے کا اثر نہیں ہوتا ہے، اتنے سخت دل ہے یہ لوگ۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی واقعہ دنیا میں ہو اور اللہ کو اس کا علم نہ ہو، ایسا نہیں۔ بنی اسرائیل ایسے ہی سمجھتے تھے کہ ہم اگر کسی چیز کو چھپا لیں گے تو چھپ جائے گا، ایسا فرمایا کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی رہ جائے دنیا کی۔ حدیث میں بھی آیا کہ آدمی کا دل جب سخت ہو جاتا ہے نا تو دین کی کوئی بھی بات اس پر اثر نہیں کرتی، اور اس کی مثال دے کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کا دل جو ہے پہلے سخت نہیں ہوتا، ہر آدمی کا دل نرم ہوتا ہے۔ ایک گناہ کرتا ہے آدمی تو اس کے اوپر ایک سیاہ نقطہ لگتا ہے، پھر دوسرا گناہ کرتا ہے توبہ نہیں کرتا ہے، دوسرا گناہ کر لیا دوسرا نقطہ لگا، پھر اسی طرح نقطہ لگتے لگتے بالکل دل سیاہ ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے۔ اب ایسا ہو جاتا ہے کہ آدمی پر دین کی بات اثر بھی نہیں کرتی، دین کی بات سنتا ہے اس کا مذاق اڑاتا ہے، عمل کرنے کے بجائے اس کا مذاق اڑاتا ہے۔ اور یہی بات بنی اسرائیل کے اندر تھی، عمل کرنے کے بجائے وہ لوگ دینی احکام جاتے تھے اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مثال دیا کہ تم لوگ کا دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گیا ہے۔